جیسا کہ میں نے کہا، اس کی قرض کی ادائیگی کی اہمیت کے بارے میں حضرت جابر سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک صحابی پر 2 دینار کا قرض تھا اور اس کی وفات ہو گئی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر دوسرے صحابی نے یہ ضمانت دی، تو اس بات پر پھر آپ نے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں قرض اتارنے کی، آپ نے جنازہ پڑھایا۔ اور اگلے دن پھر اس ذمہ لینے والے سے پوچھا کہ تم نے جو 2 دینار اپنے ذمہ لیے تھے وہ ادا بھی کر دیے ہیں کہ نہیں؟ بس یہ اہمیت ہے قرض کی ادائیگی کی، اور یہ فکر ہونی چاہیے۔ لیکن حضرت جابر سے یہ بھی روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن مال چھوڑ جائے تو یہ اس کے اہل و عیال کو ملتا ہے جو بھی جائیداد چھوڑے گا، اور اگر کوئی قرض چھوڑ جائے اور جائیداد بھی ہو اور ترکہ میں اس کی گنجائش نہ ہو کہ پورا قرض ادا ہو سکے، یا بے سہارا اولاد چھوڑ جائے تو اس کی بے سہارا اولاد اور قرض کی ادائیگی کا انتظام کیا جائے گا، یعنی حکومت یہ کرے گی، ذمہ دار لوگ یہ کریں گے۔ یتیم کی پرورش اور اس کا اخراجات کا انتظام کرنا، اس کی بہت زیادہ تلقین اسلام میں کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے یہ فرمایا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لگتا ہے کہ ایک موقع یہ 2 جو مختلف روایتیں ہیں، ایک طرف تو آپ نے 2 دینار قرض والے کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا، دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ ذمہ داری ہے میری، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ 2 مختلف مواقع لگ رہے ہیں۔ پہلے تو بلا وجہ قرض لینے والوں کو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ قرض کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے لواحقین کو اور قریبیوں کو اگر وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسرے موقع پر اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ یتیم بچوں کی پرورش اور مرنے والے کی اگر جائیداد کفیل نہ ہو سکے قرض اتارنے کی، تو اس کی ادائیگی کی ذمہ داری کرنی چاہیے۔